سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ اس پریس کانفرنس میں آپ شریک ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹیج پہ طارق احمد خان ہمارے سابقہ قومی وطن پارٹی کے صوبائی ترجمان بیٹھے ہیں، اسد افریدی صاحب ہمارے پولیٹیکل ٹریننگ کے سابقہ سیکرٹری، ملک عثمان صاحب اور صابر شاہ صاحب، غفرانی صاحب جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ راستے میں BRT کی نظر ہو گئے ہیں، آ رہے ہیں، وہ بھی شاید ہمیں بیچ میں جوائن کر لیں گے۔ بنیادی طور پہ 2-3 اہم ایشوز تھے، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ شروع تو میرے خیال میں ایک ایشو ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو مارچ میں بھی ہم نے BRT کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی، اور اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ اس منصوبے کا 23 مارچ کو اس لحاظ سے مکمل نہیں ہوگا، جبکہ حکومت اس وقت کلیم کر رہی تھی کہ یہ 23 مارچ کو کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے بعد اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں ٹیکنیکل فالٹس ہیں اور اس میں ہمارے اس میں فائنینشیل کرپشن بھی ہوئی ہے۔ آج جب پروونشل انسپیکشن ٹیم کی جو رپورٹ میڈیا میں سامنے آئی ہے، اس نے ہماری تمام باتوں کو درست ثابت کیا ہے، اور بلکہ اس سے 1-2 قدم آگے بھی اس میں وہ گئے ہیں۔ ایک تو اس میں یہ بات انہوں نے اٹھائی ہے کہ ڈیزائن میں فالٹ ہیں، اور اب بھی وہ ڈیزائن میں فالٹس موجود ہیں۔ انہوں نے اس پہ بھی بات کی ہے کہ بعض ایریاز جو ہے اس میں ٹریفک کا مسئلہ اس کے منصوبے کے بننے کے بعد بھی اسی طرح رہے گا، اور انہوں نے تجویز دی ہے کہ بعض جگہوں میں گورنمنٹ کو لینڈ ایکوائر کرنی پڑے گی، بلڈنگز ایکوائر کرنی پڑے گی تاکہ روڈز کو وہ کھلا کر سکیں۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی ڈیزائن میں اور اس کی جو پریپریشن کے لیے جو اسٹڈیز چاہیے تھی وہ پوری اس طریقے سے نہیں کی گئی تھی۔ رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وفاقی وزیر موصوف صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیزائن کے ساتھ تو میرا کام نہیں ہے، اور یہ تو اوروں کا کام ہے، لیکن being the chief executive of the province at that time, it was his responsibility because he started this project. تو وہ اپنے آپ کو اس چیز سے اس لحاظ سے ایبزالو نہیں کر سکتے۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف یہ کہہ دیں کہ یہ تو ٹیکنیکل لوگوں کا کام تھا، he should have ensured that technical people were given sufficient time اور ایک صحیح پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیزائن ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو پروونشل انسپیکشن ٹیم کی جو یہ رپورٹ ہے یہ پبلک کی جائے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا اصل حقیقت ہے، کہ اس میں اور بہت سی چیزیں بھی ہیں جو کہ عوام کے سامنے آنی چاہیے۔ اگر in a couple of days اس رپورٹ کو پبلک نہیں کیا گیا تو ہم RTI کے نیچے اس میں اپلیکیشن دیں گے، اور یہ ہم انشور کرائیں گے کہ یہ پبلک میں لائی جائے گی رپورٹ۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نیب سے اور باقی اداروں سے بھی یہ التجا کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کا اب نوٹس لیں۔ اب تو بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اب اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس منصوبے کی میں جو ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا حساب لوگوں سے لینا چاہیے۔ صوبائی حکومت نے تو رپورٹ کو تھوڑا بہت لیک کر کے 2 افسران کو اس کا ذمہ وار ٹھہرا دیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو جس وقت یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا یا جس وقت یہ ڈیزائن ہوا تھا اس وقت کے افسران کو بھی پکڑنا چاہیے۔ یہ تو ابھی موجودہ جو افسران ہیں ان کو تو ایک چیز تیار شروع کر کے دی گئی تھی، اور اس لحاظ سے جو غلطیاں ہیں ڈیزائن کی، جو اس میں باقی جو اسٹڈیز مکمل نہیں کی گئی، یہ تو اس وقت کے افسران کی بھی اس میں آتی ہے، افسران کی بھی اور پولیٹیکل پروسیس کی بھی۔ تو اس حوالے سے ان کے رول کا بھی سامنے لانا چاہیے، اور اس کا بھی تعین جو ہے
وہ ضروری ہے. پھر اس میں جو ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے, اور ساتھ میں یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس میں جو کریکس آئی ہیں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ سے پوچھا جائے کہ اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. تو اس سے تو یہ سارا پروجیکٹ جو ہے اس کے ہاتھ سے لگ اس طرح رہا ہے کہ اس کو دوبارہ بنانا پڑے گا, اور اس کی جو لاگت میں بھی اضافہ ہوا ہے, جو ایکسٹرا پیسے کانٹریکٹر کو دیے گئے ہیں, جو ناقص وہ مٹیریل کی بات سامنے آئی ہے, تو اس پہ کانٹریکٹر سے بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ اینڈ ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک آن دس, کہ کیوں اس قسم کا ہمارے صوبے کی جو وسائل ہیں اس کا ضیاع کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں اس کے ساتھ یہ سٹوری صرف ادھر سی نہیں, اس کے ساتھ آپ کو بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ جو ہے وہ اس پروگ میں انکلوڈ کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو باب پشاور نے جو فلائی اوور بنایا تھا, کیونکہ وہ بھی اب اس کے ساتھ متاثر ہو رہا ہے, تو وہ اس کو بھی انکلوڈ کرنا چاہیے, اور اس کو مکمل ایک اس کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ کیوں اس قسم کے گیمکس ہمارے صوبے کے ساتھ کیے گئے, ہمارے صوبے کے لوگوں کے ساتھ کیے گئے, ہمارے وسائل کے ساتھ کیے گئے, اس کی وضاحت آنی چاہیے. اور میرے خیال میں اب تو یہ واضح ہو گیا, اور ہم نیب سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہائی کورٹ سے بھی اپیل کریں گے کہ جو پریلیمنری رپورٹ نیب نے ان کے پاس سبمٹ کی ہے اس کو بھی اب انسیل کیا جائے اور ان کو کارروائی کرنے دیا جائے. اس کے ساتھ دوسرا جو ایشو جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خبر آئی ہے کہ فاٹا کے لیے جو مرکزی حکومت نے 100 ارب روپے دینے کی بات کی تھی, اس میں سے انہوں نے کوئی 57.3 ارب روپے جاری کر دیے. ایک تو تشویش اس بات کی ہے کہ یہ اپریل کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, اب جا کے پیسے ریلیز ہو رہے ہیں, تو یہ جون تک لگیں گے کیسے, اور جب اتنی دیر سے یہ ریلیز ہو رہے ہیں تو پھر تو سارا اماؤنٹ ہونا چاہیے تھا. اس میں 57 ارب کا ابھی ہونا, تو یہ کس طرح انشور کیا جائے گا کہ 100 ارب جو وعدہ کیا گیا ہے فاٹا کے لوگوں کے ساتھ اس کو کس طریقے سے پورا کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اس کا ایک میکینزم سامنے آنا چاہیے کہ یہ پیسے فاٹا کے اوپر ہی خرچ ہوں. ایسا نہ ہو, ہمیں خطرہ ہے کہ ویسی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل کرنچ میں ہے, اور ایسے نہ ہو کہ یہ پیسے اور پروجیکٹس کے لیے اور باقی ضلعوں میں استعمال ہو, اور فاٹا کے لوگ جو محروم اتنے عرصے سے رہے ہیں ان کی محرومی میں مزید اضافہ ہو, اور اس سے جو ادغام کے مخالف قوتیں تھیں ان کو مواد ملے گا اور ان کو توقیت ملے گی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کلیئر ٹرانسپیرنٹ میکینزم جس میں ہمیں نظر آئے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ فاٹا کے لیے آئے ہیں تو یہ فاٹا میں ہی لگیں گے, وہ سامنے لانا چاہیے. اور اس کے جو اس کے اگینسٹ جو منصوبے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے منصوبوں کے لیے یہ پیسے استعمال ہوں گے, اور اس کا ایک طریقہ کار وضع کرنا چاہیے, اور 100 ارب انشور کرنے چاہیے, کیونکہ یہ زیادتی ہوگی فاٹا کے لوگوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جس وعدے پہ ادغام کے لیے ان کو راضی کیا گیا تھا وہ اب پورے نہ ہو تو اس سے اور وہاں پہ محرومی میں اضافہ ہوگا. ویسے بھی وہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے, وہاں کے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں, وہاں کے لوگوں کی خون جو ہے وہ بہہ چکا ہے. تو اب چاہیے کہ وہاں پہ ان لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے, تو اس کو انشور کرانے کی ضرورت ہے. تیسری جو ایشو جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ مہنگائی کے حوالے سے ہے. میرے خیال میں یہ ہم سب کو افیکٹ کرتی ہے, اور ایک ایسا ایشو ہے کہ ہر گھر کا ایشو ہے. اور پچھلے
یہ چند ماہ میں جتنے مہنگائی کے بام لوگوں کے اوپر گرائے گئے ہیں میرے خیال میں یہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. کبھی ڈالر کی اڑان کی شکل میں، کبھی بجلی کی قیمتوں کی شکل میں، کبھی گیس کی قیمتوں کی اضافے کی شکل میں، اور کبھی پیٹرول کی جو حالیہ اضافہ ہوا ہے، پیٹرول کا بام جو گرایا گیا ہے اس کی شکل میں لوگوں کی میرے خیال میں وہ قوت خرید جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اور بڑی مشکل سے لوگ گزارا کر رہے ہیں. آج یہ خبر بھی ہے کہ بجلی کی نرخوں میں 1 روپیہ 23 پیسے اور اضافہ کیا جا رہا ہے، اور یہ خبر بھی ہے کہ گیس کی قیمتوں میں بھی اس ماہ کے آخر تک اور اضافہ ہوگا. تو یہ کب تک لوگ برداشت کریں گے؟ یہ کہنے کو تو وفاقی وزراء اور وزیر اعظم صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزارا کر لیں، لیکن میرے خیال میں اب وہ گزارا والا بات ختم ہو چکی ہے، کیونکہ لوگوں کی برداشت ختم ہونے کو آ گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو لائے اس الیکشن میں اور جنہوں نے ان کو یہ حکومت دی، یہ اب ان کے اوپر ریفلیکٹ کرے گا کہ جو مہنگائی کا اور جو باقی مسائل میں لوگ گرتے جا رہے ہیں، تو اب اس کا الزام جو ہے وہ ان کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی، لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی، اور اس سے ان کو زیادہ ان کے اوپر یہ ریفلیکٹ کرے گا. تو ہم جو مہنگائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک واضح روڈ میپ دینا چاہیے. لوگوں کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کی مشکلات میں کمی لانے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو پھر اس میں احتجاجی سلسلہ شروع ہوگا. ہماری پارٹی نے پرسوں بھی احتجاج اس پہ کیا ہے، کل چرسدہ میں بھی کیا ہے، باقی ضلعوں میں بھی ہم احتجاج کا پروگرام رکھتے ہیں، اور ہر ضلع میں ہم جا کے یہ احتجاج بھی کریں گے، اور اس کے بعد پھر پشاور میں اس کے اوپر ایک بڑا اجتماع بھی کریں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ملک کے ساتھ اور خصوصاً ہمارے صوبے کے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہے. یہ کچھ ایشوز تھے جن کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا. اگر آپ کی کوئی کوشچن ہو تو. سل عرب پوښتنه یو خدا ځکه چې به اپریل کې تاسو پیسې ریلیز کوئ، نو بیا خو یو پکار چې ټولې شوي وي، چې کم از کم دا خو ویلې شوي کېدای شو چې زه د قبایلو سره چې کوم واده شوی و چې هغه سر ته پوره ورسېده، نو یو خو دغه شی کې چې دا پیسو کې کمې راغې دغې باندې زموږ تشویش دی، او بل ورسره چې بی په اپریل کې چې تاسو دا ریلیز کړئ نو دا به څنګه تاسو انشور کوئ چې دا به قبایلو باندې ولګي. موږ ته دا خطر چې څنګه چې عموماً په بجټس کې کېږي، او خاص کر زموږ په صوبې په بجټس کې کېږي، چې اخري ورځو کې چې دی بیا وزیر اعلی او نور خلک چې دی هغوی د خپل کوم ذاتي پروجیکټس چې وي یا کوم چې د هغوی لپاره زیات نږدې وي هغې طرف ته ټولې پیسې استعمالي شي، او کوم مقصد لپاره چې هغه پیسې راغلي یا نه هغې طرف ته دغه نه شي. نو که دا زیاتۍ د قبایلو سره وشو نو دا به موږ دا ګڼو چې دا ډېر زیات هغوی سره به ناانصافي وي، او دا به د مرجر خلاف چې کوم قوتونه دي هغوی له به تکلیف ورکوي.